نرمی مقصود کے حصول میں مدد دیتی ہے۔ نرمی کے بارے میں بہتر نصوص و آثار گزر چکے ہیں۔ حاجت طلبی میں رفق کی سفارش رد نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو دیواروں کے بیچ اگر راستہ تنگ ہو جس میں بس ایک ہی کار گزر سکتی ہو تو یہ کار تبھی گزرے گی جب ڈرائیور احتیاط اور دیکھ بھال کے ساتھ چلائے گا۔ اگر وہ تیز رفتاری سے اسے عبور کرے گا تو دائیں بائیں ٹکرائے گا اور گاڑی خراب ہوگی۔ راستہ بھی وہی ہے، گاڑی بھی وہی، داخل ہونے کا راستہ مختلف ہو گیا، آسانی کا نتیجہ اور سختی کا کچھ اور۔ اپنے صحن میں ہم چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، جب اس پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تو اسے فائدہ ہوگا۔ اگر یکبارگی ڈال دیں گے تو پودا جڑ سے ہی اکھڑ جائے گا۔ پانی دونوں ایک ہی ہیں لیکن طریقہ عمل الگ الگ ہو گیا۔ جو شخص کپڑے نرمی سے اتارے تو کپڑے ٹھیک رہیں گے، اور جو سختی اور تیزی سے کھینچے گا تو اسے شکایت ہوگی کہ کپڑا پھٹ گیا اور بٹن ٹوٹ گئے۔ لطیفے کی بات ہے کہ جب برادران یوسف جھوٹ موٹ ایک قمیص لے کر آئے اور دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو ان کا جھوٹ یوں پکڑا گیا کہ انہوں نے کپڑا نرمی سے اتارا تھا، اس لیے وہ پھٹا ہوا نہیں تھا۔ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو وہ آہستگی سے تھوڑی اتارتا، وہ تو کپڑے کو بری طرح پھاڑ ڈالتا۔ ہماری زندگی میں نرمی کی بہت ضرورت ہے، اپنے آپ سے نرمی کی، کیونکہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دوستوں میں نرمی کی کہ اللہ ہر چیز میں نرمی پسند کرتا ہے۔ عورت کے ساتھ نرمی کرو، فرمایا ان نازک آبگینوں سے نرمی سے پیش آؤ۔ ترکوں نے دریاؤں پر لکڑی کے جو پل بنائے تھے ان میں ایک میں لکھا تھا کہ آہستہ آہستہ چلیے، کیونکہ آہستہ چلنے والا گرنے سے بچے گا، جبکہ جلدی مچانے والا دریا کے بیچ میں جا گرے گا۔ ایک شامی ادیب السلمیہ شہر میں رہتا تھا جس کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ ایک پل پر میں تیزی سے موٹر سائیکل سے گزرا، جب بیچ دریا میں پہنچا تیزی سے جا رہا تھا، دائیں بائیں جو دیکھا تو توازن بگڑ گیا، مجھے سامنے دکھائی نہ دیا اور موٹر سائیکل سمیت دریا میں گر پڑا۔ پھر لمبا قصہ بیان کیا ہے۔ بعض یورپی شہروں میں گلگشت اور گلاب کے باغ کے داخلی گیٹ پر ہی لکھ دیتے ہیں کہ آہستہ چلیں، کیونکہ صبح خرام کو ان نازک پودوں کا خیال نہ رہے گا اور وہ ان کی بربادی کا باعث بن جائے گا، محض اپنی بے پرواہی اور اندھا دھند داخلے کے سبب۔ ایک تربیتی مقولہ ہے کہ چڑیا شہد کی مکھی کی طرح نرمی نہیں برت سکتی۔ حدیث میں مومن کی صفت بتائی گئی ہے، مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ پاکیزہ کھاتی اور پاکیزہ پیدا کرتی ہے، کسی ڈالی پر بیٹھتی ہے تو اسے توڑتی نہیں۔ شہد کی مکھی کے وجود کا احساس بھی پھول کو نہیں ہوتا، وہ آہستگی سے اس کا رس چوستی ہے، نرمی سے اپنا مطلب پورا کرتی ہے، اور چڑیا کمزور جسم کے باوجود بالیوں پر اپنے اترنے کا ہنگامہ مچا دیتی ہے، اترتی ہے تو یکدم اور اڑتی ہے تو پھر سے۔ ایک ہندی مصور کی بات مجھے ابھی تک یاد ہے جس نے ایک شاہکار پینٹنگ بنائی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، دانوں سے بھری گیہوں کی ایک بالی ہے جس پر ایک چڑیا بیٹھی ہے۔ بادشاہ نے اس پینٹنگ کو اپنے دیوان کی دیوار پر لگایا تھا۔ لوگ بادشاہ کو تہنیت دینے آئے اور مصور کی تعریفیں کیں۔ اسی بھیڑ بھاڑ میں ایک اداس سا غریب آدمی آیا، اس نے تصویر پر اعتراض کیا اور اسے غلط بتایا۔ لوگوں نے اس پر برا منایا اور شور مچایا کہ اس نے سب کے خلاف بات کی ہے۔ بادشاہ نے اسے نرمی سے بلایا اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تصویر غلط ہے، اس کی پیشکش بھی ٹھیک نہیں۔ کہا کیوں؟ بولا کیونکہ مصور نے یہ دکھایا ہے کہ چڑیا بالی پر اتری لیکن بالی بالکل سیدھی کھڑی ہے، اسے تو فوراً مڑنا چاہیے تھا۔ بالی ثقیل ہوتی ہے، لچیلی نہیں۔
بادشاہ نے اور لوگوں نے بھی کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ جب تصویر اتروا دی گئی اور انعام بھی پینٹر سے واپس لے لیا گیا، علاج کے لیے بھی طبیب نرمی کی نصیحت کرتے ہیں، اسی طرح کام برابر کرنے اور لینے دینے میں بھی، کیونکہ جلد بازی میں کوئی اپنے ہی ہاتھ سے ناخن اکھاڑ لیتا ہے، کوئی دانت توڑ بیٹھا ہے، کسی کا لقمہ اٹک جاتا ہے، کیونکہ بڑا لقمہ توڑا چبایا اچھی طرح نہیں۔ پانی آہستہ بھی چلتا ہے اچھل کر بھی، ہوا تیز و تند چلتی ہے اور تباہی پھیلاتی ہے۔ سلف میں ایک کا قول میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی آدمی کے تفقہ میں سے ہے کہ آدمی اپنے گھر میں نرمی سے داخل ہو، نرمی سے نکلے، آہستہ آہستہ سے کپڑا پہنے، آہستہ سے جوتے اتارے اور سواری پر بیٹھے، چیزوں کو لینے میں عجلت، طیش اور غضب اس کے لیے کافی ہے کہ فائدہ کھو جائے، ضرر پہنچے، کیونکہ خیر رفق پر مبنی ہے۔ فرمایا رفق جس چیز میں بھی ہوگا اسے زینت دے گا، اور جس چیز سے بھی نکال لیا جائے گا اس میں عیب ڈال دے گا۔ لوگوں سے معاملہ کرنے میں نرم روی سے دل مسخر ہوتے ہیں، روحیں جھکتی ہیں اور نفوس قائل ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں جو صاحب رفق ہو وہ ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ سرکش لوگ اور چلنے والے دل تک بھی اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے ہی تم نرمی والے ہو، اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159۔ بقول شاعر اے روشن چاند رفق اختیار کرو، تیز و تند دھاڑنے والی ہوا نہ ہو، تو نے چمک کر میرا چہرہ چمکا دیا، ہماری ظلمتوں میں تیرا چہرہ تابناک ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو مکانات کو ڈھاتی چلی جاتی ہے۔ وقفہ طٰہٰ حسین نے الایام میں اپنے بارے میں غائب کے صیغے میں لکھا، وہ لڑکا دوسرے انسانوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی پیدا ہوا، جیسے وہ جیتے ہیں ایسے ہی وہ جی رہا تھا۔ اس نے اپنا وقت اور نشاط بھی انہی کی طرح تقسیم کر رکھا تھا، لیکن وہ نہ کسی سے مانوس تھا نہ کسی چیز سے مطمئن، اور لوگوں و اشیاء کے مابین ایک پردہ سا تھا جس کا ظاہر رضامندی اور امن تھا، لیکن اندر سے جی کھولتا، اضطراب، خوف اور قلق کا احساس ہوتا۔ وہ تا حد نگاہ ایک وحشتناک صحرا میں تھا جس میں نشانات بھی گم تھے، نہ راستہ دکھائی دے رہا تھا نہ وہ منزل جہاں پہنچے۔ ابن تیمیہ کہتے تھے دل پر سرور کے ایسے لمحات بھی گزرتے ہیں کہ اگر اہل جنت کو بھی مل جاتے تو بڑی اچھی زندگی میں رہتے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہماری زندگی ایسی ہے کہ اگر اس کی خوشی کا احساس بادشاہوں کو ہو جائے تو تلواروں سے ہم پر چڑھ دوڑیں۔